شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مسلمانوں اٹھو جاگو، عبادتوں میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور ان مہینوں میں اگر عبادتیں کرنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادتیں کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب رجب کی جو 27ویں شب ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو موجودہ زمانے میں جو رسم و رواج پائے جا رہے ہیں، اس میں سے جیسے کہ حلوہ پکانا ہو گیا، رنگین جھنڈیاں لگا رہے ہیں ہم گھروں میں، آتش بازی کر رہے ہیں، مٹی کے چراغوں جلا کر گھروں کو سجا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میرے بہنوں بھائیوں، میرے چینل پہ جو نیو ویورز آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اور جو ہے اب جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رجب کے 27ویں شب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، حلوہ پکا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، مٹی کے چراغ جلا رہے ہیں، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم ان کو عبادت اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت کہلائیں گی، کیونکہ نہ تو ان سب کاموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور نہ ہی ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور نہ ہی ان کو کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر ہم ان کاموں کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ بطور رسم و رواج کر رہے ہیں تو ان میں فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، آتش بازی کی جو صورت ہوتی ہے اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب جو کام ہے وہ شرعاً جو ہے حرام ہے۔ ان تمام کاموں کو ہم اس بنیاد پر کریں کہ 27ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا تھا، اور عوام میں، لوگوں میں یہ بات اس اہتمام سے لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو رجب کی جو 27ویں شب ہے اس کے بارے میں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں شب کو ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کو گئے تھے، حالانکہ آپ کو جو سفر معراج کروایا گیا اس کے بارے میں اس کی تاریخ، مہینہ اور سال، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر ہمارے پاس جو ہے صحیح مشہور قول تو یہی ہے کہ ہم شب معراج جو ہوئی تھی اس کے بارے میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم شب معراج کی رات کو جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور عبادتوں کو اپنی طرف سے متعین کر رہے ہیں جن کی شریعت میں کوئی منقول روایت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس میں شریعت میں جو ہے اس 27 رجب کی رات کو جو مختلف نوافل پڑھنا، اپنی طرف سے 2 نفل پڑھیں گے، اس میں فلاں طور طریقے سے پڑھیں، تو یہ سب جو ہے شریعت میں اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تو بات الگ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، اور آپ کے بہت عزت و اکرام والا معاملہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر بہت سے ہدیے تحفے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے بھی نقل نہیں کی۔ اسی طرح ہے کہ 27ویں شب کا روزہ رکھنا، اب لوگوں میں یہ بھی بات مشہور ہو گئی ہے کہ 27ویں شب کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دن کے روزے کا اجر و ثواب 1000 کے روزے رکھنے کے برابر ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب 1000 روزے کے ثواب کے برابر ہوگا، جس کی بنا پر ہم اسے ہزاری روزے کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس روزے کی مذکورہ فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور
اکثر روایات جو اس کے بارے میں مل رہی ہے وہ موضوع ہیں، اور بعض روایتیں جو موضوع نہیں ہیں لیکن شدید ضعیف ہے، جس کی بنا پر ہم اس دن کے روزے کو سنت ہونے کے اعتقاد یہ یقین کے ساتھ روزہ رکھنا ہمارا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام نے، علماء امت نے امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے کی خاطر رہنمائی کرتے ہوئے بہت سارے فتوے جاری کیے، جس میں فتویٰ ہے رشیدی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ہونے والی جو رسومات اور رجب کی جو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس دونوں باتوں کی تردید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے جو کتاب لکھی، اس میں کتاب ہے اصلاح رسوم، اس کے بارے میں ان کو اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فتویٰ ہے محمودیہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی جو فضیلت پر بعض روایت وارد ہوئی ہیں لیکن وہ محدثین کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تیسرا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن 27ویں رجب کے روزے کو، جیسے کہ عوام جسے کہتی ہیں ہزاری روزہ، اس کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فتویٰ رحیمیہ حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب کے لاجپوری کے بارے میں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو روایت آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہے، صحیح اور قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشوراء کے مہینے کی روزہ سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس کا یقین ممنوع ہے۔ بہشتی زیور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رجب کی چاند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کو عام لوگ جو ہے مریم کا روزہ کہا کرتے تھے، اور اس کی 27ویں تاریخ میں روزہ رکھتے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ ایک روزے میں 1000 روزہ کا ثواب ملتا ہے تو شریعت میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہزاری روزہ یعنی 27 رجب کا روزہ عوام میں اس کا بہت ثواب مشہور ہے، یہ صحیح حدیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ممانعت آئی ہے، اور اس کو ضرور واجب کی مانند سمجھ کر روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ثواب سمجھ کر رکھنا بدعت اور منع ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔